السلام علیکم بچوں، آج مجھے دیکھ کے خوشی ہوئی کہ بہت سارے بچے صحیح طریقے سے سمجھ کے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے بر وقت اپنا کام بھیجا اور اس کے علاوہ کنفیوز بھی نہیں ہوئے کہ انہوں نے بک کی تصویریں بھی کھینچ کے بہت کم بچوں نے بھیجی۔ جن بچوں نے کتاب کی تصویریں بھیجی ہیں ان سے میں خوش نہیں ہوں۔ جتنا کام آپ کو دیا جاتا ہے، آج بھی آپ یہ لیکچر سنیں، اس لیکچر کا آپ نے کچھ بھی کر کے مجھے نہیں بھیجنا آج یا کل میں۔ اگلے دنوں میں اس کا جب تھوڑا بہت صبح کے وقت ٹیسٹ لے لیتی ہوں، ٹیسٹ تو نہ کہیں، بس اس کو ہوم اسائنمنٹ ہی بولتے ہیں، تو آج بھی میں ہوم اسائنمنٹ میں پچھلا کام کرا دوں گی نردبان کا ہی، تو تب آپ نے مجھے بھیجنا ہے، اس سے پہلے نہیں آپ نے مجھے بھیجنا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ غور سے لیکچر سنا کریں، لیکچر سے پہلے ہی آپ یہ میرا لیکچر ختم ہو جائے تو مجھے میرا والا کام بھیج دیں، لیکن جو ہی اگلے استاد کا پیریڈ شروع ہو جائے، میتھ کا پیریڈ شروع ہو جائے، تو آپ نے مجھے کام بھیجنا بند کر دینا ہے۔ 1:30 بجے تک لگاتار آپ کی کلاسز ہوتی رہتی ہیں، 1:30 بجے تک آپ نے کام نہیں بھیجنا، اس کے بعد سے لے کر رات کو 8-9 بجے تک، آخری ٹائم 9 بجے ہے، اس کے بعد بھی کام نہیں بھیجنا، ٹھیک ہے؟ تب تک آپ مجھے کام بھیج سکتے ہیں۔ تو آج کی ایک اچھی بات ہم آپ کو کاپی پہ لکھوا رہے ہیں، اوپر لکھیں کہ مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وعدہ آپ لکھ لیتے ہیں، واو عین دال ہے، خلافی خے لام الف لا، فے اور چھوٹی یہ خلافی، تو یہ آپ نے لکھنا ہے اوپر، مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس کسی سے، اپنے دوست سے، رشتہ دار سے، عزیز سے، اپنی امی سے، کسی بھی بندے سے کوئی وعدہ کریں کہ آپ یہ کام کر لیں گے، یہ کچھ کر لیں گے، یا کسی کے پاس کوئی چیز لے آئیں گے، تو آپ نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ بہت بری بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ انتظار کرتا رہ جاتا ہے، اور یہ ایک جھوٹا ہونے کی علامت ہے۔ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو ابھی آپ میرے پاس بیٹھے لیکچر سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے پاس صاف پینسل ہونی چاہیے۔ یہ بک کے اوپر جو لکھنے والا کام ہوتا ہے یہ آپ پینسل سے کیا کریں پین کی بجائے، کتابیں گندی بھی ہو جاتی ہیں۔ ریزر ہونا چاہیے آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے۔ پھر جو کوئی نیٹ کام ہوتا ہے وہ آپ کتاب پر کریں تو بے شک پین سے کر لیں، اور پھر مجھے جو آپ کام بھیجتے ہیں اسی کے اوپر، اسی صفحے کے اوپر بے شک آپ نیچے کر کے اوپر کام لکھیں، نیچے جو جگہ بچ جاتی ہے ادھر آپ اپنا نام، رول نمبر اور سیکشن بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی کچھ ایک آدھ بچے گڑبڑ کر رہے ہیں، تو کبھی ایک بچہ اس کو بھی سیکشن نہیں پتہ چلا، کبھی وہ بی لکھ دیتا ہے، کبھی سی لکھ دیتا ہے، تو بیٹا آپ نے اسکول میں کال کرنی ہے، وہ آپ کو آپ کا صحیح رول نمبر بتا دیں گے۔ کافی بچوں کا تو میں نے یہ مسئلہ خود ہی حل کر دیا لسٹ میں سے دیکھ کے۔ تو چلیں آج ہم آج کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کل ہم نردبان میں سے مؤنث مذکر پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے مؤنث مذکر جملے پڑھے تھے، جو آج میں نے آپ کو تھوڑے سے کرنے کے لیے بھی دوں گی۔ 5 جملے کرنے ہوں گے آپ نے آج کے ہوم اسائنمنٹ میں، یعنی کہ جو آپ کو آج کا کام دیا ہے، اور تھوڑا سا الفاظ ہیں ان کی آپ نے انگلش لکھنی ہوگی، وہ میں نے فوٹو وغیرہ کھینچ دی ہے تو ساتھ میں سینڈ کر رہی ہوں۔ ابھی ہم نے اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 13، تو وہ ہم پڑھیں گے مؤنث مذکر۔ آگے 2 آپشن دیے ہوں گے، آپ نے صحیح آپشن پہ ٹک کا نشان لگانا ہے اور اسی سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، خالی مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کرے، اور مؤنث اور مذکر، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا لفظ ہے، گنگا بہت تیز بہتا ہے۔ تو بہتا ہے کی بجائے یہاں پر بہتی ہے۔ بعض دریا مؤنث ہیں، بعض مذکر ہیں، لیکن گنگا اور جمنا
یہ دریا جو ہیں بہتی ہے لکھیں گے، ٹھیک ہے، گنگا بہت تیز بہتی ہے۔ راوی خشک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ادھر راوی خشک ہو گئی ہے نہیں لکھیں گے، گیا ہے لکھیں گے، راوی خشک ہو گیا ہے۔ پھر آگے دیکھیں، مجھے اردو آتی ہے، آتا نہیں لکھیں گے، آتی پہ ٹک لگائیں گے، مجھے اردو آتی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے اردو آتا ہے۔ پھر دیکھیں، میں نے ہمیشہ اپنے دوستوں سے وفا کی ہے، کیا ہے نہیں لکھیں گے، وفا کیا یہ لفظ غلط لگتا ہے خود بھی سننے میں نے اپنے دوستوں سے ہمیشہ وفا کا جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، میں نے ہمیشہ اپنے دوستوں سے وفا کیا، اس لیے کافی دفعہ لڑکیوں کا نام بھی وفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک مؤنث لفظ ہے، وفا کی ہے۔ کمروں میں جھاڑو دی جا رہی ہے، یہ میرے پاس کسی بچے کی بک تھی تو اس نے غلطی سے دیا جا رہا ہے لکھا تھا، یہ لفظ غلط ہے، آپ نے جھاڑو دی جا رہی ہے لکھنا ہے، جھاڑو جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے۔ کمروں میں جھاڑو دی جا رہی ہے، یہ دیکھیں میں نے دی جا رہی ہے پر ٹک لگایا ہے، تو آپ نے خالی جگہ میں یہی لکھنا ہے۔ اس کی فضول گفتگو سن کر میں تنگ آ گیا، اس کا فضول گفتگو نہیں ہے، فضول گفتگو کی، گفتگو کے ساتھ کیا لفظ لگے گا، کی، اچھی گفتگو، یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا گفتگو، یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اچھا گفتگو کرتا ہے، وہ اچھی گفتگو کرتا ہے، کیونکہ گفتگو ایک مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی فضول گفتگو سن کر میں تنگ آ گیا، تو دیکھیں ایک آپ کو یہ بھی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے، بلا وجہ آپ بولیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس کی فضول گفتگو سن کر میں تنگ آ گیا۔ اگلا لفظ دیکھیں، میں کافی وقت سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، انتظار کے ساتھ کا لفظ لگتا ہے، کی کا لفظ نہیں لگتا، ٹھیک ہے، میں کافی وقت سے آپ کی انتظار کر رہا تھا، یہ نہیں لفظ آتا، انتظار کا لفظ کا کے ساتھ آتا ہے۔ تھوڑا سا ذہن میں یہ بھی دیکھا کریں کہ انتظار نام ہوتا ہے، مردوں کا ہی نام ہوتا ہے، عورتوں کا نام نہیں ہوتا، مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ شیر کو دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے، ٹھیک ہے، شیر کو دیکھتے ہی اس کی ہوش بالکل نہیں جچ رہا ساتھ، شیر کو دیکھتے ہی ہوش جو ہے وہ مذکر ہے، شیر کو دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے، ظاہر ہے کے تھے تو پھر گئے ہی آنے، پہلے کے پہ ٹک لگائیں پھر گئے پر، اور یہاں پر اسی طرح دو فل ان دی بلینکس ہیں، پہلے میں کے لکھنا ہے اور پھر اڑ گئے۔ پھر دیکھیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہی ہے نئی لفظ، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، سر جو ہے اس کے ساتھ رہا آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مرض بہت پرانا ہے، یہ مرض بہت پرانا ہے، پرانی نہیں آئے گا، مرض کے ساتھ پرانا ہی آئے گا۔ بری صحبت سے پرہیز کرنی چاہیے، کرنا نہیں آتا، بری صحبت کے ساتھ پرہیز کرنا یہ نہیں آتا، بری صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے، یہی آتا ہے کہ بری صحبت سے پرہیز کرنی چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں، آج کل گوشت کا کیا بھاؤ ہے، یہ تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ گوشت کے ساتھ کا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، گوشت کا کیا بھاؤ ہے۔ اب ہم کہتے ہیں بکرے کا گوشت، یہ کبھی نہیں کہا کہ بکرے کی گوشت، نہ ہی کبھی کہا گائے کا گوشت، گائے کی گوشت نہیں کہتے، تو گوشت کے ساتھ کا لگتا ہے ہمیشہ۔ الو رات کو بولتا ہے، الو آپ کو پتہ ہے الو کے ساتھ مذکر الفاظ لکھا جاتا ہے، بولتا ہے،
بولتی ہے نہیں، یہ نہیں ہے کہ الو رات کو بولتی ہے۔ چیل ہو تو دیکھیں چیل کہتے ہیں کہ چیل بولتی ہے، چیل بولتا ہے وہ نہیں ہوتا، کوا بولتا ہے، الو بولتا ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ ہیں کیا کہتے ہیں پرندے۔ کوئل کوکتی ہے، کوئل کوکتی ہے یا بولتی ہے تو اس کے ساتھ ہم کوکتی لکھتے ہیں، تو الو رات کو بولتا ہے، بولتا آئے گا ادھر۔ لکڑی سخت ہوتی ہے، یہ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا۔ لکڑی سخت ہوتا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ لکڑی سخت، یہ لکڑی بڑی سخت ہوتا ہے، یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ لکڑی سخت ہوتی ہے، لکڑی کے ساتھ سخت کا لفظ آتا ہے یعنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا لکڑی کا میز ہے، یہ نہیں کہتے لکڑی کی میز ہے۔ اس نے میری خیریت پوچھی، اس نے میری خیریت پوچھی، پوچھا نہیں ہوگا، یہ نہیں آئے گا کہ اس نے میرا خیریت پوچھا۔ اب کوئی عورت بھی ہے یا مرد بھی ہے ادھر تو لفظ نہیں لکھا ہوا، بس اس ہے، اس میں لڑکی بھی آ سکتی ہے، مرد عورت دونوں آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ خیریت کا پوچھنا ہے کہ خیریت مؤنث ہے یا مذکر ہے تو پھر خیریت کے ساتھ پوچھی، ٹھیک ہے۔ خیریت کے ساتھ کیا لفظ آئے گا؟ اس نے میری خیریت پوچھی۔ پھر دیکھیں اس کا کام مکمل ہو گیا، اس کی کام، یہ تو بالکل بھی نہیں جچ رہا ساتھ، اس کا کام مکمل ہو گیا ہے، اس کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اگلا دیکھیں دہی کھٹی ہے، دہی کے ساتھ کھٹی لکھتے ہیں، یہ ادھر بچے نے غلطی سے کھٹا لکھا ہوا تھا، یہ بک جس سے میں نے لی ہے تو کھٹا نہیں لکھتے، یہ دہی کے ساتھ ہمیشہ لفظ آتا ہے کھٹی۔ ایک محاورہ بھی ہے، اب آپ کو محاورات بھی آنی چاہیے کہ اپنی دہی کو کوئی کھٹی نہیں کہتا، کھٹا نہیں کہتا نہیں ہے، اپنی دہی کو کوئی کھٹی نہیں کہتا، تو دہی کے ساتھ آپ نے کھٹی کا لفظ لکھنا ہے۔ پھر دیکھیں آخری، ہماری قومی زبان اردو ہے، ہماری قومی زبان، دیکھیں قومی ویسے بھی قومی کا لفظ جو ہے بتا رہا ہے کہ یہاں پر مؤنث لفظ آئے گا تو پہلے ہماری آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہماری قومی زبان، زبان کا لفظ بھی مؤنث ہے، قومی کا لفظ بھی مؤنث ہے، قوم نہیں ہے، تو ہماری قومی زبان اردو ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارا قومی زبان اردو ہے۔ تو بچوں آج کا کام بہت آسان تھا، آج آپ اس کو ایسے کریں کہ پہلے ادھر کتاب پر آپ نے پینسل کے ساتھ کام کرنا ہے، یہ جو ٹک لگانے ہیں کراس نہ لگائیں، صرف ٹک لگائیں صحیح چیز پہ، نہیں تو کاپی گچ مچ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر بھی یہ جو فل ان دی بلینکس ہیں، خالی جگہ کرنی ہے، پینسل کے ساتھ کریں پلیز، پینسل کے ساتھ کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر بچے مٹا سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اس نے پین سے لکھا ہوا تھا تو مجھے کٹنگ کرنی پڑی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو پینسل کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو اپنی بی کی کاپی میں، نردبان کی جو آپ نے کاپی بنائی ہوئی ہے اس پر آپ نے اس کو اتار لینا ہے، لیکن پھر میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ کام مجھے سینڈ نہیں کرنا، نہ کاپی پہ کیا ہوا نہ کتاب پہ کیا ہوا۔ اگلے دن جب ہم ہوم اسائنمنٹ لیتے ہیں تو میں انہی میں سے آپ کو کروا لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم جلد ملیں گے، دعا کیا کریں اللہ ہمیں اس وبا سے جلد از جلد نجات دے، ہم اسکول میں اکٹھے ہوں، پھر آپ کی کاپیاں چیک ہو جائیں گی، سب کاپیاں سنبھال کے رکھنی ہیں، پھاڑنی نہیں ہے، گندی نہیں کرنی، آپ نے بالکل حفاظت سے ان کے اوپر کور وغیرہ چڑھا کے نام لکھ کے تو آپ نے اپنی کاپیاں تیار رکھنی ہیں، سب بچوں کی کاپیاں چیک ہوں گی اور اچھی کاپیوں کے مارک ان کے پیپر میں بھی شامل ہوں گے، جو پرچے لیے جائیں گے اس میں اچھے کام کے بھی نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آسان سا کام ہے۔ اس کے بعد میں نے 2 بہت آسان سے سوال دیے ہوئے ہیں نیچے پیج کے اوپر، جملے ہیں، آپ نے مؤنث جملوں کو مذکر میں یا مذکر کو مؤنث میں بدلنا ہے،
جو صفحہ نمبر 12 پہ ہم نے کل کیے تھے. تو 5 جملے ہیں اور 5-6 الفاظ ہیں، اردو کے الفاظ ہیں صفحہ نمبر 11 سے. تو آپ نے ان کی انگلش لکھنی ہے. صرف آج کے دن آپ نے مجھے یہ ہوم اسائنمنٹ جو میں نے ابھی آپ کو کہی ہے، انگلش اور اردو کا ترجمہ اور یہ مؤنث جملوں کو مذکر میں بدلنا 5 ہے، وہ آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے. وہی حاضری ہے، وہ آئیں گے تو میں آپ کی حاضری لگاتی جاؤں گی. اور وہ بھی صرف 9:40 سے 10:20 تک میرا پیریڈ ہوتا ہے، 10:20 تک. تو اس کے بعد اگر کسی بچے نے اپنا یہ کام بھیجا تو میں پھر اس کی ایبسینٹی لگاؤں گی تاکہ آپ ریگولر ہو جائیں. اچھے بچوں کی طرح آپ کو پتہ ہو آپ نے اپنے ہی پیریڈ میں اپنا کام کرنا ہے. اسکول میں بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ آپ کسی اور کی کلاس میں کوئی اور کام کر رہے ہوتے تھے. تو آپ کا جو پیریڈ ہو آپ اس میں اسی کا کام کریں، پھر آپ اپنا آرام کریں، کھانا وانا کھائیں. اس کے بعد آپ جس وقت اٹھتے ہیں سونے کے بعد تب آپ یہ کام کر کے بے شک بھیج سکتے ہیں اگر آپ جلد نہیں لکھ سکتے تو. اول تو تھوڑا سا کام ہوتا ہے، کافی ٹائم ہوتا ہے، آپ لکھ سکتے ہیں. نہیں لکھ سکتے تو ہر صورت آپ نے 8-1 بجے تک بھیج دینا ہے. آخری ٹائم 9 بجے ہے، اس کے بعد آپ نہ سینڈ کیا کریں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.